ایک شخص کا سوال اس طرح ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو یہ کہا کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھے طلاق ہے، کیا اس پر طلاق واقع ہوگی یا طلاق واقع نہیں ہوگی؟ تو سنو، اس کا جواب یہ ہے، اسی طرح کا واقعہ ہوا تھا، وہ امام صاحب کے دور میں ہوا تھا۔ امام صاحب کے دور میں ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ چھت پر گپ شپ میں مصروف تھا، تو اسی دوران جو ہے اس نے چاند کو دیکھا، اور چاند کو دیکھتے ہوئے اس نے فرمایا کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تجھے طلاق ہے۔ تو جب اس نے اس کو یہ کہا تو بیوی پریشان ہو گئی، وہ خود بھی پریشان ہو گیا کہ میں نے تو جذبات میں آ کر اس کو یہ کہہ دیا، کیا طلاق واقع ہوگی یا نہیں ہوئی؟ تو وہ اس زمانے کے تمام علماء کرام سے ملا، تو تمام علماء نے اس کو یہ کہا کہ طلاق واقع ہو گئی، کیونکہ آپ کی بیوی بذاتِ جو ہے ذات کے اعتبار سے وہ چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے، چاند تو اتنا زیادہ خوبصورت ہے، بیوی کہاں چاند سے زیادہ خوبصورت ہوئی؟ تو بہت پریشان ہو گیا۔ اسی طرح وہ چلتے چلتے امام صاحب کے دربار پر پہنچ گیا۔ امام صاحب سے اس نے یہ مسئلہ پوچھا تو امام صاحب نے کہا کہ بھائی پریشان ہونے کی کیا بات ہے، آپ رکیے، میں آپ کو پورا جواب سنا دیتا ہوں۔ تو امام صاحب نے اس کو فرمایا کہ طلاق واقع نہیں ہوئی ہے۔ فرمایا کیوں نہیں واقع ہوئی ہے؟ امام صاحب نے اس کو یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ 3 کے اندر یہ فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو جو ہے بہترین مخلوق پیدا کیا۔ سورہ 3 کی 3 آیتیں ہیں، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، پہلے ہم نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت پیدا کیا ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی بیوی کو طلاق واقع نہیں ہوئی۔ اس سے آپ کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی تو آپ جائیں اور بیوی کے ساتھ مل جل کر زندگی بسر کریں، آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو دوسرے شخص کا سوال یہ ہے، اس طرح ہے کہ کیا قبرستان کے اندر اذان دینا درست ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب آپ سن لیں کہ اذان جو ہے وہ مشروع جو ہوئی ہے، اذان کا مشروع ہونا وہ کس لیے ہے؟ وہ نماز کے لیے بلانا ہے، نمازیوں کو نماز کے لیے بلانا ہے۔ تو نہ کہ یہ کہ اذان جو ہے وہ قبرستان میں دینے کے لیے شروع ہوئی ہے، مشروع ہوئی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ قبرستان کے اندر اگر اذان دی جائے تو وہ ایک محض بدعت سمجھی جائے گی اور رسم سمجھی جائے گی، اس لیے جو ہے ان غلطیوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ مرد جو ہے اپنی بیوی کو پیسوں کے بدلے میں، چاہے مکان ہو، چاہے گاڑی ہو، چاہے بنگلہ ہو، چاہے زمین ہو، وہ جو دیتا ہے تو کیا اس سے اس کا مہر ادا ہوتا ہے، چاہے زیورات کی شکل یا نہیں ادا ہوتا ہے؟ تو اس بارے میں میری بات سن لیں کہ وہ جب اس کو دے گا تو وہ بیع کی شکل بن جائے گی، اور بیع کے اندر آپسی رضامندی کا ہونا ضروری ہے۔ تو اگر اس نے اس کو وہ مہر کے اندر جائیداد دی ہو، چاہے زمین دی ہو، چاہے مکان دیا ہو، چاہے کوئی اور چیز دی ہو، زیور دیا ہو، تو دونوں کی آپس کی رضامندی کا ہونا ضروری ہے، تب مہر ادا ہو جائے گا، ورنہ مہر ادا نہیں ہوگا۔